السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بالآخر وہ ایک ایسا معرکہ جسے ہمارے ہاں لگ بھگ ایک سال سے جو ہے وہ نزاع کا کیفیت اس نے طاری کی ہوئی تھی، وہ طے ہو گیا، اور اس طرح طے ہو گیا جیسے ہمارا کوئی نیا ولی عہد، ہمارا کوئی نیا ولی عہد جو ہے وہ بادشاہ بن گیا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی۔ یعنی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، یعنی اس سے بڑی توہین عوام کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اور میڈیا بھی اس سے بڑی توہین جو ہے نا عوام کی نہیں کر سکتا، عوام کے ووٹوں کی نہیں کر سکتا، قانون کی توہین نہیں کر سکتا کہ ایک معمول کی بات کو جو ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے جو ہے وہ عوام کی سما خراشی کی گئی۔ اس پورے مرحلے نے یہ جو پاکستانی معاشرے کا جو نظام چل رہا ہے اس کو برہنہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس موقع پر میں کیا کہوں، کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے جو ہے نا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جس قدر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں کس معاشرے کا حصہ ہوں، کہ جہاں پر ایک تعیناتی، ایک سرکاری افسر کی تعیناتی جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کی جا رہی تھی جس طریقے سے یہ قوم جو ہے اپنے کسی نئے بادشاہ کا انتظار کر رہی ہے، اور جو دروازے سے پہلے داخل ہوگا وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ آپ کو اب پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی وجوہات سمجھ آ رہی ہوں گی کہ ہم نے شخصیات اتباع کرنی شروع کی ہے، اور طاقتور کی اتباع کرنی جو شروع کی ہے ہم نے، اور اپنے ذہن سے ہم نے سوچنا جب سے ترک کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ دلدل میں ہی پھنستا جا رہا ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، جس نے جو کہہ دیا ہم نے اسے مان لیا۔ اور ہمارے آؤٹ گوئنگ جو جانے والے جو آرمی چیف ہیں، جو 2-3 دن کے مہمان رہ گئے ہیں، انہوں نے بھی کل اپنی بڑی لمبی چوڑی تقریر کے اندر جو ہے سقوط ڈھاکہ، جو کہ اگلے مہینے 16 دسمبر کو جس کی برسی آنے والی ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہہ گئے کہ جناب یہ تو سیاسی شکست تھی۔ کسی نے ان سے اٹھ کر وہاں پر یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیسی سیاست، کون سیاست کر رہا تھا اس وقت۔ 1951 سے جو ہے پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، اور 19 یعنی اس مارچ، یعنی وہ تو خود جنرل باجوہ نے یہ بات کہی نا کہ فروری 2022 کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست نہیں کریں گے، تو یہ 60 سال بنتے ہیں۔ یہ ہے اس پاکستان کی حقیقت۔ 16 دسمبر آنے والا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ 16 دسمبر کو کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور صرف یہی بات کہنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا جو اس ملک کا جو نظام ہے اس پر سوچئے، اس ملک کے آئین کو پڑھیے۔ یہ جو کام سارا ہوا ہے یہ کسی شخصیت کی ہار جیت نہیں تھی، یہ پاکستان کے آئین کی جیت ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوا یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے آئین میں یہی کرنے کا لکھا ہوا تھا۔ اگر صدر صاحب سمری نہیں روک سکے تو وہ آئینی مجبوری تھی، یہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور جو پاکستان کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، اور یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے حالات بہت سنور جائیں گے، ایسے نہیں سنوریں گے جب تک پارلیمان کی پولیو زدہ ٹانگوں کو ٹھیک کر کے آپ اسے توانا نہیں کرتے۔ پاکستان کی ضرورت جمہوری سوچ ہے، پاکستان کی جمہوریت مضبوط پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی ضرورت ایک مضبوط نظام ہے جو خودکار سسٹم کے تحت چلے اور کردار کے مطابق اپنے آئینی کردار کے مطابق ذمہ داریاں نبھائے، اور پاکستان کے وسائل پاکستان کی عوام پر خرچ ہوں۔ اگر آپ یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا اور آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ملک جو ہے پاکستان جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور جمہوریت کے ذریعے ہی یہ مضبوط اور ترقی کر سکتا ہے۔ اس بات کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔